السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستان کے بہت ہی خاص اور بہت ہی مشہور و معروف بزرگ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے، اس لیے ویڈیو کو پورا لازماً دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے القاب جہانگیر، محمود یزدانی، غوث العالم، آپ کی ولادت 708 ہجری 1308 AD سمنان ایران میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سلطان سید ابراہیم نور بخشی بن سید امام الدین اور والدہ کا نام بی بی خدیجہ بیگم بنت خواجہ احمد یساوی ہے۔ آپ حسینی سادات ہیں۔ آپ کے والد سمنان کے سلطان تھے۔ آپ کے والدین کو بیٹیاں ہی تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ایک بار صبح کے وقت دونوں مصلے پر تھے، اتنے میں حضرت ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ان کے محل میں آئے۔ سلطان سید ابراہیم نور بخش ان کے استقبال کے لیے آگے آئے۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم بیٹوں کے لیے خواہش مند ہو؟ سلطان نے کہا، اگر آپ کی دعا سے ہمیں وہ مل جائے تو ہم بہت خوش نصیب ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ قیمت بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ میں تمہیں بہت قیمتی نعمت دلانے والا ہوں۔ سلطان نے کہا، آپ حکم کریں۔ حضرت نے امتحان لینے کے لیے فرمایا کہ تم مجھے 1000 دینار دو۔ سلطان نے فوراً آپ کو 1000 دینار ہدیہ دے دیا۔ حضرت نے خوش ہو کر دعا دی کہ اے ابراہیم، انشاءاللہ جلد ہی تمہاری مراد پوری ہوگی۔ 7 سال میں آپ حافظ قرآن ہوئے اور قرات کی 7 قسم کی ماہر ہوئے۔ پھر آپ نے مولانا امام الدین تبریزی، امام عبداللہ یسائی مکہ مکرمہ، بابا مفرح بن خواجہ نجم الدین کبرا اور مولانا احمد حقانی اور دیگر مشائخ اور علماء سے تعلیم حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ سمنان کے سلطان بنے۔ آپ بہت ہی عادل بادشاہ تھے۔ 23 سال کی عمر میں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خواب میں آئے اور آپ کو اذکار اویسیہ سکھائے۔ آپ نے ان کا ورد کرنا جاری رکھا۔ 3 سال بعد حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر آپ کو بشارت دی کہ اے اشرف، دنیا میں آپ کے آنے کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ آپ ہندوستان جاؤ، وہاں پانڈوا بنگال میں مخدوم شیخ علاء الحق گنج نبت چشتی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے فیض حاصل کرو۔ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لے کر ہندوستان کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ شروع میں 12,000 سپاہی آپ کے ساتھ تھے۔ 3 منزل کے سفر کے بعد آپ نے سب کو واپس لوٹنے کے لیے کہا اور ایک خادم کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر کچھ وقت بعد اسے بھی لوٹا کر تنہا سفر جاری رکھا۔ حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ساتھ کچھ وقت سفر کیا اور آپ کو وہی خوشخبری سنائی۔ جب آپ اچ شریف ملتان پہنچے تو وہاں حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی وہی خوشخبری سنائی۔ آپ کچھ دن وہاں رکنے کے بعد پھر سفر کرتے ہوئے دادا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آ پہنچے اور وہاں فیض حاصل کیا۔ پھر آپ دہلی پہنچے اور حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اور پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے اور وہاں فیض حاصل کیا۔ آخر میں جب آپ پانڈوا شریف پہنچے تو شیخ علاء الحق رحمۃ اللہ علیہ تعالی پہلے سے ڈولی کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ آپ ان کے قدموں میں جا پڑے۔ حضرت شیخ علاء الحق نے آپ کو مرید بنا کر چشتیہ نظامیہ کی خلافت عطا فرمائی۔ 4 سال اپنے پیر کی صحبت میں رہ کر آپ نے طریقت، حقیقتوں و معرفت کا علم حاصل کیا۔ آپ نے بہت سی کتابات لکھی۔ آپ کے خلیفہ حضرت مخدوم سید عبد الرزاق نور العین اشرفی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات اشرفی کتاب میں آپ کے
آپ کے خطوں اور درس کو جمع کیا ہے۔ ایک بار آپ امیر تیمور کی سلطنت سے گزر رہے تھے، اس نے آپ کا استقبال اور تعظیم کیا۔ پہاڑی پر چڑھتے وقت امیر تیمور نے حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے وہاں تک کا علاقہ آپ کو تحفے میں دے سکتا ہوں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں جہاں تک دیکھ سکتا ہوں وہ علاقہ تمہاری سلطنت میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے امیر تیمور کے سر پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا اب تم کیا دیکھتے ہو؟ امیر تیمور نے کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ تمہاری حکومت میں ہے؟ امیر تیمور نے شرمندہ ہو کر انکار کیا اور اس کی عقیدت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اسی طرح ایک بار ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جو مرنے کے قریب تھا۔ جب وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچی تو بچے کی سانس رک گئی۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، مجھے میرے بیٹے کی زندگی واپس دلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر وہ بڑھیا بہت بری طرح رونے لگی۔ یہ دیکھ کر آپ نے جلال میں آ کر کہا جاؤ، میں اپنی زندگی میں سے 10 سال تمہارے بیٹے کو دلاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی دعا سے وہ لڑکا زندہ ہو گیا اور 10 سال تک زندہ رہا۔ اسی طرح پانڈوا شریف سے واپس آنے کے بعد ایک بار اشراق کے وقت آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اتنے میں کچھ لوگ آپ کے پاس ایک زندہ شخص کو کفن میں لٹا کر لائے اور اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا۔ آپ نے پہلے منع کیا، پھر جب انہوں نے بہت زور کیا تو آپ نے اپنے ایک شاگرد کو جنازہ پڑھا کر اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے کہا۔ اس نے جنازہ پڑھا دی۔ پھر وہ لوگ اس شخص کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنے لگے، مگر جب کفن کھول کر دیکھا تو وہ شخص مردہ ہو گیا تھا۔ اس لیے ناظرین، اللہ کے ولیوں کے ساتھ کبھی بھی مذاق نہ کریں اور اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ اللہ کے محبوب اللہ کے بہت قریبی ہوتے ہیں۔ اپنی ریاضتوں اور عبادت کے ذریعے سے وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے میں ہماری تمام جائز تمناؤں کو قبول عطا فرمائے اور ہمیں راہ حق پر لائے، اور اللہ کے محبوب کی محبت کو ہمارے دلوں میں زندہ عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں، برے حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔